السلام علیکم پیارے دوستو، رحمان پروڈکشن میں خوش آمدید۔ دوستو، آج کی جو کہانی ہے وہ الیگزینڈر ڈوما کی ہے۔ دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی درخواست ہے کہ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ چلو دوستو، آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ اس نے 1200 کتابیں لکھی اور اس بات پر فخر کرتا تھا کہ وہ 500 بچوں کا باپ ہے۔ سب سے زیادہ ہر دل عزیز مہماتی کہانی کون سی ہے؟ روبنس کروسو، دوان کنجوتے، خزانے کا جزیرہ۔ فطری طور پر اس بارے میں ہماری رائے مختلف ہیں، لیکن میں تو صرف 3 بندوقچی کے حق میں ووٹ ڈالوں گا۔ 3 بندوقچی کا شمار تقریباً 1 صدی سے سب سے زیادہ بکنے والی کتابوں میں ہے۔ اس وقت بھی سینکڑوں لوگ درجنوں مختلف زبانوں میں اس ناول کو پڑھ رہے ہوں گے۔ ناول نویسوں کی صف میں 3 بندوقچی کا مصنف الیگزینڈر ڈوما ایک عجوبے کی حیثیت رکھتا ہے۔ اسے یہ شیخی بگاڑنے میں بڑا مزہ آتا تھا کہ وہ 500 سے زیادہ بچوں کا باپ تھا۔ ممکن ہے اس نے یہ اندازہ لگاتے ہوئے کچھ زیادہ ہی رجائیت سے کام لیا ہو، لیکن اپنے موٹاپے اور بے تکے چہرے مہرے کے باوجود وہ عورتوں کو منہ لینے کا گر جانتا تھا۔ اس نے بار بار یہ دعویٰ کیا کہ وہ کبھی شادی نہیں کرے گا، لیکن اس سلسلے میں اس کی لاف زنی کچھ بہتر بڑھ گئی تھی اور ایک محبوبہ نے اس کی سب ہیکڑی نکال دی۔ اس نے اپنے سرپرست سے کہا کہ وہ ڈوما کے تمام قرض خواہوں کو زیادہ رقم دے کر خرید لے۔ ان دنوں مقروض آدمی کو جیل بھیجا جا سکتا تھا۔ چنانچہ عظیم عاشق ڈوما کو شائستگی کے ساتھ مطلع کر دیا گیا کہ وہ ان 2 باتوں میں سے ایک چن لے، شادی کر لے یا جیل چلا جائے۔ ڈوما نے شادی کر لی۔ ڈوما کی شکل و صورت بھی عجیب تھی۔ اس کی رگوں میں 3/4 خون تو گروداں کا تھا اور 1/4 حبشیوں کا۔ اس کی دادی جزائر غرب الہند کے ایک گنے کے فارم پر جشن باندی کی حیثیت سے رہتی تھی۔ اس کا نام میری ڈوما تھا۔ اس غریب اور جاہل عورت نے گمنامی کی زندگی گزاری اور اسی حالت میں فوت ہوئی۔ اس بیچاری نے کبھی خواب میں یہ بھی نہ سوچا ہوگا کہ اس کے پوتے کی شہریار اور شاعر اور امراء تعظیم و تکریم کریں گے اور وہ اس کا نام 4 وانگ عالم میں روشن کر دے گا۔ ڈوما اپنی جشن دادی سے خاصی مشابہت رکھتا تھا۔ ویسے اس کا رنگ تو بالکل گورا تھا اور آنکھیں جزائر غرب الہند کے آسمان کی طرح نیلی تھی، لیکن اس کے ہونٹ موٹے اور نتنے چوڑے اور چپٹے تھے۔ اس نے تلواروں اور پستولوں سے مسلح ہو کر 20 مرتبہ ڈویل لڑے۔ اس کے بال تھے تو گیندے کی طرح زرد مگر بالکل اپنی جشن دادی پر گئے تھے، یعنی گتھے ہوئے اور گھنگریالے تھے۔ خوش خوراک ہونے کے باعث وہ ہر قسم کی
چٹنی تیار کرنے یا مرغ وغیرہ بھوننے میں اتنا ہی مشہور تھا جتنا ناول لکھنے کی قابلیت ہے۔ وہ بیک وقت مچھلی کی کئی پلیٹیں، کئی بھنے ہوئے تیتر، نصف درجن کے قریب مختلف سبزیاں اور بہت سا پنیر کھا جایا کرتا تھا۔ جب وہ کھانے پر آتا تو اس قدر کھا جاتا کہ اگر مشہور زمانہ پٹیو بسمارک اسے دیکھ لیتا تو شرمندہ ہو جاتا، لیکن اپنی اس انتہا کے باوجود اس نے نہ تو کبھی شراب یا کافی اور نہ ہی کبھی سگریٹ پی تھی۔ جب وہ لکھنے میں مصروف ہوتا تو کھانے کی بھی پرواہ نہ کرتا، بعض دفعہ تو کھانا تناول کرنا بھی بھول جاتا۔ جب وہ کام میں مشغول ہوتا اور کوئی دوست ملنے آ جاتا تو وہ فقط اپنا بایاں ہاتھ دراز کر کے اسے خوش آمدید کہتا اور پھر لکھنے میں مصروف ہو جاتا۔ لیکن وہ جس قسم کا کاغذ یا قلم استعمال کرتا تھا اس کے متعلق انتہائی جذباتی ہوتا۔ مثلاً وہ ناول صرف نیلے کاغذ پر اور خاص قسم کے قلموں سے لکھا کرتا تھا۔ شعر لکھتے وقت وہ زرد کاغذ اور مختلف قسم کے قلم استعمال کرتا۔ کسی رسالے کے لیے مضمون لکھتے وقت وہ گلابی کاغذ کے سوا کوئی دوسرا استعمال نہ کرتا، اور خواہ حالات کیسے بھی کیوں نہ ہو اس نے کبھی نیلی سیاہی استعمال نہ کی تھی۔ نیلی سیاہی سے اسے چڑ تھی۔ اس نے میز پر بیٹھ کر کبھی ڈرامہ نہ لکھا تھا۔ ڈرامہ لکھنے کے لیے وہ صوفے پر دراز ہو جاتا اور اپنی کہنی کے نیچے نرم نرم تکیے رکھ لیتا۔ سب واہیات، جی ہاں، لیکن اس سے بیشتر کہ آپ اس پر ہنس، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس نے زندگی میں کیا کچھ کیا۔ اس نے کوئی 100 ڈرامے، اتنے ہی ناول اور تاریخی کتابیں لکھی۔ آج جب اس کی تمام نگارشات جمع کی گئی ہیں تو وہ 1200 جلدیں بنی ہیں۔ ذرا سوچئے، 1200 جلدیں اگر جون کالز، وربری چارج برنٹوشا اور رابرٹ لیوس سٹیونسن، ایچ جی ویلز، دیارڈ کپلنگ، میری روبرٹس، اینی ہارٹ اور زین گرے، ان تمام مصنفوں کی نگارشات جمع کر لی جائیں تو پھر بھی ڈوما نے اکیلے ہی ان سے دگنا لکھا ہے۔ اس نے 10 لاکھ سے زیادہ پاؤنڈ کمائے۔ اپنے زمانے کے ہر مصنف سے بہت زیادہ۔ در حقیقت ادبی تاریخ میں شاید ہی کسی مصنف نے اپنی نگارشات سے اتنا روپیہ کمایا ہو۔ اس کے باوجود وہ اس قدر غریب تھا کہ جب اس کا پہلا ڈرامہ سٹیج ہونے والا تھا تو اس کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ اپنی قمیض کے لیے نیا کالر خرید کر اپنی زندگی کے اس سب سے بڑے واقعے میں شرکت کر سکے۔ اس لیے لہیم و شمیم دیو کو اپنی ماں سے بے حد پیار تھا۔ اس کا پہلا ڈرامہ سٹیج ہونے سے 3 دن پہلے اس کی ماں فالج کا شکار ہو گئی، لہذا پیرس میں اپنی عظیم کامیابی کی پہلی رات کے موقع پر ڈوما اپنے ڈرامے کی ہر ایکٹ کے اختتام پر بھاگم بھاگ اپنی ماں کے پاس جاتا اور اس سے پوچھتا کہ اسے کسی چیز کی ضرورت تو نہیں۔ اور اس رات جب کہ سارے پیرس میں اس کا نام مشہور ہو چکا تھا، وہ ایک چٹائی پر اپنی ماں کے قدموں میں سویا ہوا تھا۔ ڈوما کے ناولوں کا کردار اس کے نزدیک بے حد حقیقی تھے۔ وہ ان کے خواب کو دیکھتا اور ان کے متعلق یوں باتیں کرتا
جیسے وہ بالکل حقیقی ہوں۔ وہ ان کے متعلق ایسے شوق اور رغبت سے لکھتا کہ آج بھی 100 سال بعد وہ آپ کو مسحور کر دیتے ہیں۔ بعض اوقات کردار نگاری کرتے وقت وہ کہانی میں اس قدر محو ہو جاتا ہے کہ بلند آواز میں چہکے لگانے اور اپنے کرداروں سے مذاق کرنے لگتا، جیسے وہ اس کے ارد گرد بیٹھے ہوں۔ بہت سے مصنفوں کے لیے لکھنے کا عمل اذیت ناک ہوتا ہے، مگر ڈوما کے ساتھ معاملہ برعکس تھا۔ اسے لکھنے میں بڑا لطف آتا تھا۔ وہ ایک مشتاق سیاح تھا۔ اس نے سارے یورپ کی سیر کی تھی۔ اس نے بیک وقت 5 ناول شروع کیے ہوئے تھے اور یہ ہر روز قسط وار اخباروں میں شائع ہوتے تھے۔ اس کے پاس اتنا وقت نہ ہوتا تھا کہ اپنی کتابیں پڑھ سکے، لیکن اس کے پاس اتنا وقت ضرور تھا کہ تلواروں اور پستولوں سے 20 ڈویل لڑ سکے۔ جوں وہ بوڑھا ہوتا گیا، وہ شراب، عورتوں اور موسیقاروں کی طرف مائل ہونے لگا۔ نہیں، میں نے غلط کہا ہے۔ اس نے نہ تو شراب ہی پی، نہ ہی موسیقی کی طرف راغب ہوا، لیکن وہ لڑکیوں کا بے حد متوالا ہو گیا تھا۔ پیرس میں اگر کوئی خوبی ہے تو یہ ہے کہ بڑا وسیع القلب شہر ہے۔ اس شہر میں خواہ کچھ بھی ہوتا ہے لوگ توجہ نہیں دیتے، لیکن پیرس جیسے شہر تک میں ڈوما کی حیات معاش کا ایک سنسنی خیز واقعہ بن گئی تھی۔ انجام کار اس کے عشق سے تنگ آ گیا۔ اس کا اپنا بیٹا اسے چھوڑ کر چلا گیا۔ ایک دن دوپہر کے وقت اس کا ایک دوست اسے ملنے آیا تو اسے لڑکیوں میں گھرا ہوا پایا۔ ایک اس کے گھٹنے پر بیٹھی ہوئی تھی، دوسری لڑکی اس کے قدموں پر لیٹی ہوئی تھی، ایک اور لڑکی اس کے سر پر جھکی اس کے موٹے موٹے لب چوم رہی تھی، اور ان تینوں لڑکیوں نے اس قدر لباس نہ پہن رکھا تھا کہ کسی مرد کے سامنے آ سکیں۔ لوگ اس کی دولت لوٹتے اور چھوڑ کر چلے جاتے۔ ڈوما نے اپنا بڑھاپا مفلسی اور تنہائی میں گزارا۔ نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ مکان کا کرایہ ادا کرنے کے لیے اسے اپنے زیورات حتیٰ کہ اوور کوٹ تک گروی رکھنا پڑا۔ اگر اس کا بیٹا اس کی مدد نہ کرتا تو اسے بھوکوں مرنا پڑتا۔ موت سے تھوڑی دیر پہلے اس کے بیٹے نے دیکھا کہ وہ اپنا مشہور ناول 3 بندوقچی پڑھ رہا تھا۔ اس کے بیٹے نے پوچھا، ابا آپ کو یہ ناول کیسا لگ رہا ہے؟ اچھا ہے، اس نے مختصر جواب دیا۔ اچھا ہے، میں بھی یہی کہوں گا۔ اگر آپ تفریح طبع کے خواہ ہیں تو یہ ناول پڑھیے۔ اس ناول کے بعد آج تک لاکھوں ناول لکھے گئے، مگر وہ سب اس کے سامنے ماند پڑ گئے ہیں۔ 3 بندوقچی ایک غیر قانونی ناول ہے۔ آج سے 200 سال بعد بھی آپ کے بچوں کے بچے، پھر ان کے بچوں کے بچے رات کی خاموشی میں بڑے مزے سے یہ ناول پڑھ رہے ہوں گے۔ دوستو، یہ تھی الیگزینڈر ڈوما کی کہانی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں، ساتھ بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے اوپر اپنی رحمت نازل فرمائے اور تمام کے دکھ درد دور کرے، آمین۔